بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے خاص کر دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں، آپ کے دسترخوان پر، آپ کے ہاتھوں میں رحمتیں، برکتیں، ذائقے عطا فرمائے اور آپ کھائے لذت بھرے کھانے اور خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھیں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے بنائی ہے مسالہ چکن۔ اس کو کیسے بنایا ہے آئیں دیکھیے۔ اس کے لیے ہم نے بہت سمپل انگریڈینٹس لیے ہیں۔ 4 عدد اس میں پیاز ہم نے لیا ہے جن کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، اور 2 عدد اس کے اندر ادرک کے پیس لیے ہیں، اور 10 سے 15 اس کے اندر مرچی لی ہے ہری، اور ہم نے ڈال دیا 1 ٹیبل اسپون اس میں چلی فلیکس ڈال دیا۔ آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے انوسار، جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی آپ اس کے اندر مرچی ایڈ کریں، اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نمک 1 ٹی اسپون، یا ٹیبل اسپون اگر ڈالیں گے تو ہاف ڈالیے گا، اور یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کتنا لے رہے ہیں۔ یہاں ہم نے لیا ہے ½ kg چکن، اور یہ جو سارے مسالے تھے ان کو ہم نے پیس لیا تھا، اور پھر ہم نے اسی چکن کے اوپر جو ہے وہی مسالہ آدھا لگا دیا ہے، اور ہم نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے آئل، اور ہم جتنے بھی ہمارے پاس چکن ہے ہم ان سب کو ایک ہی دفعہ آئل میں ڈال دیں گے، بٹھا دیں گے۔ آپ نے زندہ مرغی پکڑ کے نہیں بٹھانی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے، اور یہ صرف جوک ہے آپ کے لیے، آپ ہنس لیں، ہنستے رہا کریں، مسکراتے رہا کریں، زندگی اور بھی آسان ہو جاتی ہے، کھلکھلاتے رہا کریں۔ اور ساری چکن ہمارے یہاں بیٹھ چکے ہیں، اور جب چکن بیٹھ چکی ہے تو ہم الٹا پلٹا کر کے اس کے ہلا دیں گے اچھے طریقے سے، تاکہ دونوں طرف سے ہماری چکن اچھے سے پک جائے۔ دیکھیں ہم نے اس میں چلا دیا اپنے چمچ، اور گھوٹا ڈال دیں گے۔ آپ نے زیادہ گھوٹا نہیں کرنا ہے کہ ہڈیاں رہ جائیں، گوشت گل جائے، چمچ چلاتے رہنا ہے۔ جب ہمارا چمچ چل جائے گا اور یہ اچھے طریقے سے بھون جائیں گے، پھر ہم نے یہ صرف چکن نکالنا ہے، آئل نہیں نکالنا، اور نہ ہی تو ہم نے دوسرے آئل میں فرائی کرنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری چکن کا جو ہاف ذائقہ ہے وہ آئل میں جا چکا ہے۔ اگر ہم آئل چینج کر لیں گے تو ہماری چکن کے اندر یہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو اس کھانے میں آ چکا ہے۔ اور یہ اچھے سے جب بھون جائیں گی، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو ایک خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کی کوئی چیز بھونتی ہے، پکتی ہے، تو ایک لذت سے بھری ایک خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کے اندر سے ایک بھنی بھنی سی خوشبو آئے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے کھا کے ٹیسٹ کریں، تو اس وقت آپ اسے نکال دیجئے گا، کھائیے گا نہیں، کیونکہ یہ ہاف کوک ہوئی ہے۔ ہم نے آرام آرام سے نکال دینا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور ساری چکن کو آرام سے نکال دیا ہے۔ اور چکن کو نکالنے کے بعد جو ہم نے اس کے اندر پیاز جو ہم نے لیے تھے، ہم نے اس میں ہری مرچیاں لی تھی، ان سب کا ہم نے ایک پیسٹ بنا لیا تھا۔ ہم نے بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا، اس کو دردرہ تھوڑا سا رکھنا ہے، تاکہ تھوڑا سا گریوی پتہ چلے، ورنہ سارا میش ہو جائے، اس کا پورا پیسٹ بن جائے گا تو ایک امیزنگ لک نہیں آئے گا۔ ہم نے یہ لک بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا کوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر کچھ اسپائس نہیں ڈالنے ہیں، ہم نے اس کو سادہ ہی رکھنا ہے، جیسے کہ ہم نے مرچیاں پہلے ڈال دی تھی، نمک پہلے ڈال دیا تھا، ہری مرچی ہم نے پہلے ڈال دی تھی، اسپائس تو اس کے اندر ہو گیا، تیکھا تو ہو گیا، نمک بھی آپ نے ڈال دینا ہے۔ اگر آپ نے پہلے نمک کم ڈالا تھا تو آپ دوبارہ بھی ٹیسٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ کا پورا ریڈی ہو جائے۔ چمچ کو اچھے سے چلاتے جانا ہے، اور یہاں ٹھک ٹھک کر کے رکھ دینا ہے، اور دیکھیں کتنی شاندار سی اس کی خوشبو آئی تھی۔ ہاں جی، آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے بڑی الائچی، جو کہ میں نے ڈال دی ہے، لیکن ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، آپ نے بڑی الائچی بھی ڈال دینی ہے، اس کی ایک خوشبو ہے۔ اور آپ نے ڈالنا ہے دھنیا اور زیرہ پاؤڈر، یہ آپ نے ڈالنا نہیں بھولنا ہے۔ اور آپ نے یہ لینا ہے دہی، جو کہ 1 پاؤ ہے، اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو
اس کا پیسٹ بنا لینا ہے، گلٹیاں نہیں رکھنی ہے ورنہ پھر کھڑا کھڑا سا رہتا ہے، کھانے میں اتنا اچھا لک نہیں آتا. تو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے. اور جب آپ نے پورا دہی پھینٹ لیا ہے تو آپ اچھے سے اس دہی کو ڈال دیں گے. اور اپنے برتنوں کو بہت اچھے سے صاف کیا کریں. میں نے برتن صاف کر دیا تھا جب کیمرہ آف کیا تھا. اس سے آپ کی کھانوں میں برکت بھی ہوتی ہے، لذت بھی ہوتی ہے، جب کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنی تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بھی ضائع نہیں کیجیے گا. اور دیکھیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے، نہ ہلدی ایڈ کی، کوئی مسالہ ہم نے ایڈ نہیں کیا، بس ہم نے اس کے اندر کٹی ہوئی ڈالی ہے مرچی. اور اس کے اندر اب ہم اس اسٹیج پہ ڈالیں گے بلیک پیپر. بھر کے ڈالی ہے میں نے 3 اسپون. آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکیں. 3 مرچیاں گئی ہیں، کٹی ہوئی گئی ہیں، اور ہری مرچی گئی ہے، اور بلیک پیپر گئی ہے. 3 اس کے اندر مرچیاں گئی ہیں. اور کس اسٹیج پہ ڈالی ہے، کچھ فرسٹ میں ڈالی ہے، کچھ بیچ میں ڈالی ہے، لاسٹ میں ڈالی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو فالو کریں اور ایسی بنا کے دیکھیے. اگر آپ کو ذائقہ نہ آئے تو آپ کے پیسے واپس. اور دیکھیے گا جی بہت مزیدار اس کی ایک خوشبو نشر ہو گئی تھی. وہ تو آپ کو نہیں آئے گی، ظاہر سی باتیں مجھے آئے گی، لیکن آپ کو بھی آ سکتی ہے جب آپ خود ٹرائی کریں گے. اور ٹرائی کریں گے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ ریسیپی فالو کی تو آپ کو یہ ٹیسٹ کیسا لگا اور آپ کو یہ ڈش کیسی لگی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک. یہ آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اور ہمارا حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے. تو جلدی سے آپ ویڈیو کو کر دیں لائک. اور آپ نے میرا یہاں تک بڑا ساتھ دیا، آپ نے ویڈیو کو فل واچ کیا، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. لائک اینڈ